الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرا معزز محترم اور مکرم مجاہد اور موحد بھائیو، دوستو اور بزرگوں، انجینئر محمد علی مرزا کی ایک ویڈیو میرے ہتھے چڑھی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر انجینئر محمد علی مرزا نے جو فرقوں کے اندر سفر کیا ہے اس سفر کو وہ ذکر کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ سنیں، پھر اس پر تھوڑی بات کر دیتے ہیں۔ تو میں اپنی پیدائش 4 اکتوبر 1977 سے لے کر 2007 کے اینڈ تک تقریباً 30-31 سال تک بریلوی رہا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ 2008 میں دیوبند اور پھر کچھ عرصہ اہل حدیث کے ساتھ بھی گزرا، اور اس کے بعد پھر سٹڈی کے طور پر میں نے اہل تشیع کو بھی بڑے قریب سے دیکھا، ان کی بھی چیزیں سنی، پڑھی اور دیکھی۔ آپ نے ویڈیو کو ملاحظہ فرمایا، انجینئر محمد علی مرزا سب سے پہلے بریلوی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اس کے بعد کچھ دیوبندی ہوئے، کچھ عرصہ وہ اہل حدیثوں کے ساتھ بھی رہے، اور آخر میں انہوں نے اہل تشیع کی کتب کو بھی پڑھا اور قریب سے بھی دیکھا، اور اس کے بعد اب وہ آزاد امیدوار ہیں، یعنی کسی بھی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے۔ اب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا سوال یہ ہے کہ انجینئر صاحب، آپ نے کہا کہ میں پیدائش سے لے کر 2007 تک، 77 سے لے کر 77 سے لے کر 2007 تک 30-31 سال تک بریلوی رہا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ بچپن ہی سے بریلوی تھے؟ کیونکہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بریلوی تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کوئی بھی بچہ نہ دیوبندی ہوتا ہے نہ اہل حدیث، کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ یہودی ہو، عیسائی ہو، وہ بھی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن آپ دنیا کے واحد شخص ہو جو پیدائشی فرقے میں ہوئے اور دوسروں کے تانا دیتے ہو کہ بھائی یہ تو فرقہ پرست ہیں، یہ فرقہ والے مولوی ہیں۔ تو سب سے بڑے فرقہ پرست تو آپ ہو کہ کوئی بھی دنیا کا انسان فرقے میں پیدا نہیں ہوتا، فرقہ پرست نہیں ہوتا پیدائشی، لیکن آپ تو پیدائشی فرقہ پرست نکلے کہ 30 سال تک آپ نے خود کہا کہ میں پیدائش سے لے کر 2007 تک میں بریلوی فرقے میں تھا۔ تو مجھے بتاؤ کہ جو بچہ 4 دن کا ہو، 8 دن کا ہو، 1 ماہ کا ہو، 2 ماہ کا ہو، وہ اس کو کیا پتا کہ بریلوی کیا ہے، کون فرقہ کیا ہے؟ لیکن آپ جو تھے اس وقت بھی اس میں فرقے میں تھے، اس سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑے فرقہ پرست آپ ہی ہو۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ انجینئر محمد علی مرزا کے منہ پر تماچا ہے، زبردست حدیث، بخاری شریف کی روایت ہے۔ شاید یہ پڑھ لیتا تو اس کو معلوم ہو جاتا کہ میں پیدائشی ایسا نہیں تھا، لیکن اس نے پڑھی ہے نہیں، چند مخصوص احادیث پڑھ کے اور پھر انٹرنیشنل نمبر بتا کر کہتا ہے کہ سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں، تمہیں تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ تو چلو یہ حدیث آپ پڑھ لیتے نا تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ میں پیدائشی بریلوی نہیں تھا، جب میں شعور میں آیا پھر بریلوی ہوا ہوں۔ اب سنو حدیث مبارکہ کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین جو ہیں اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہودی جب گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ یہودی نہیں ہوتا، فطرت اسلام پر ہوتا ہے، اور عیسائی جب اپنے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ عیسائی نہیں ہوتا، فطرت اسلام پر ہوتا ہے۔ مجوسی اپنے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو مجوسی نہیں ہوتا، فطرت اسلام پر ہوتا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا دنیا کا واحد بچہ تھا، ہے اور رہے گا کہ یہ پیدائی فرقے میں ہوا تھا، اور آج بڑا ہو کر سب کو کہہ رہا ہے کہ بھئی فرقہ نہ بناؤ، فرقہ پرست نہ بنو، فرقوں کی گول کیپر نہ بنو۔ معلوم ہوا کہ سب سے بڑا فرقہ پرست تو تھا، کہ پیدائشی کوئی بھی فرقہ پرست نہیں ہوتا، تو پیدائشی فرقہ پرست ہے۔ اور آپ سب کو آج سب کو کہہ رہا ہے کہ نہیں فرقہ نہ بناؤ۔ بابا تو پیدا تھا، تو 4 دن کا تھا تب بھی فرقہ پرست تھا، 1 ماہ کا تھا تب بھی فرقہ پرست تھا، 1 سال کا تھا تب بھی فرقہ پرست تھا۔ تو اس عمر میں تو کوئی بھی فرقہ پرست نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا فرقہ پرست انجینئر محمد علی مرزا ہے، جو پیدائش سے لے کر اب تک فرقہ پرست ہے۔ اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ انجینئر کوئی فرقہ نہیں ہے، تو انجینئر کوئی فرقہ نہیں ہے، انجینئر خود نیا فرقہ ہے، کیونکہ فرقے تو آتے جاتے رہیں گے نا۔ کسی دور میں فرقے تھے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، بیچ میں فرقے آتے جاتے رہیں گے۔ تو یہ انجینئرنگ ایک فرقہ بن گیا ہے، یہ ایک علامت بن گئی ہے۔
یہ کہنا کہ بھائی میں فرقہ نہیں ہوں، اس سے یہ لازم تھوڑی آتا ہے کہ واقعتاً وہ فرقہ نہیں ہے. یہ اس کا جمع غفیر بنتا جا رہا ہے، 2-4 لوگ اس سے ملتے جا رہے ہیں، یہ فرقہ بنتا جا رہا ہے. پھر 30-40-50 ہزار اس کے لوگ ہو جائیں گے دنیا کے اندر، پھر یہ مر جائے گا، پھر لوگ دوسرے علماء کی طرف رجوع کریں گے یا کسی اور فرقے کی طرف چلے جائیں گے جس کو وہ لائک کریں گے، پسند کریں گے. تو آہستہ آہستہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے یہ جو فرقے اٹھے ہوئے تھے جہاں سے جب سے شروع ہوئے ہیں، تو وہ فرقے بیچ میں بہت سارے فرقے آئے بھی صحیح، چلے بھی گئے. تو یہ بھی انجینئر ان میں سے ایک حصہ ہے، یہ بھی ایک فرقہ ہے. آج بن رہا ہے، کل کو یہ اپنی قوت و طاقت سے کھڑا ہو جائے گا، اس کے بعد آرام سے یہ بھی مر جائے گا، تو فرقہ بھی اس کے ساتھ دفن ہو جائے گا. تو یہ خوش فہمی میں نہ خود رہے نہ اس کے چاہنے والے رہیں کہ ہم فرقہ نہیں ہیں. فرقہ تھے، فرقہ ہو اور فرقہ ہی رہو گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اندر فرقے بنیں گے. یہ ساتھ نہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی بھی فرقہ نہیں بنے گا. اس کے اوپر، اس روایت کے اوپر بعد میں کسی وقت میں انشاءاللہ بات کریں گے. دوسری بات، انجینئر محمد علی مرزا 4 فرقوں کا نام لیا کہ میں پہلے بریلوی تھا، پھر دیوبندی بنا، پھر اہل حدیث بنا، پھر شیعہ بنا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ بریلوی تھے، ہم نے مان لیا، اہل حدیث تھے، ہم نے مان لیا، شیعہ تھے، ہم نے مان لیا. دیوبندی کب تھے یہ تو بتاؤ. یا آپ کا سراسر جھوٹ ہے، افتراء ہے، کذب بیانی ہے. نہ آپ دیوبندی تھے، نہ آپ دیوبندیوں میں رہے تھے، نہ آپ نے دیوبندیوں کی کسی مدرسے میں پڑھا ہے، نہ کسی عالم سے تعلق تھا. بریلوی آپ تھے کہ کبھی کبھار آپ ہری پگڑی پہنتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہری پگڑی والوں کے سے آپ کا تعلق تھا. آپ نے ایک ویڈیو کے اندر بتایا بھی تھا کہ میں چھٹیوں کے اندر الیاس قادری صاحب کے پاس چلا گیا تھا، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ بریلوی تھے. ٹھیک ہے. اہل حدیث بھی تھے کیونکہ آپ زبیر علی زئی صاحب کے پاس آتے جاتے تھے اور ان سے آپ نے 40 سوالات بھی کیے تھے، ویڈیو اپلوڈ کی ہے آپ نے. تو اس سے معلوم ہو رہا ہے آپ اہل حدیث بھی تھے، وہ اہل حدیث تھا. تیسرے نمبر پر اہل تشیع، آپ ان کے پاس جاتے بھی ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمیں دکھاتے بھی ہیں، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. تو آپ شیعہ بھی ہیں، ہم نے مان لیا. آپ بریلوی بھی ہیں، آپ اہل حدیث بھی ہیں، آپ شیعہ بھی ہیں یا تھے. لیکن آپ دیوبندی تھے یا ہیں، یہ اس کا آپ کوئی ثبوت دیں. آپ نے مدت بتائی کہ ہم میں 30-31 سال بریلوی تھا. آپ زبیر علی زئی صاحب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، معلوم ہوا کہ آپ اہل حدیث تھے. آپ شیعوں کے عقائد کے بہت سارے عقائد کے آپ قائل ہیں اور بہت سارے اعمال کے بھی قائل ہیں. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ شیعہ بھی تھے یا ہیں بھی صحیح یا تھے. لیکن دیوبندیوں کا جو آپ نے بیچ میں ذکر کیا یہ بالکل آپ کا جھوٹ تھا. آپ پہلے تو عرصہ بتائیں، کتنا عرصہ آپ دیوبندیوں کے ساتھ رہے؟ 1 ماہ، 6 ماہ، 1 سال، 2 سال، کتنا؟ آپ نے نہیں بتایا کیونکہ آپ رہی نہیں تھے. نمبر 2، آپ نے اپنے بیانات کے اندر کسی بھی دیوبندی عالم کا ذکر آپ نے نہیں کیا کہ میں اس کے پاس رہا تھا، میں اس کے پاس جاتا تھا، میں اس کے ساتھ سوالات کرتا تھا، بڑے اچھے بزرگ تھے، بڑے نیک صالح بزرگ تھے. کسی بھی دیوبندی کی آپ نے تعریف نہیں کی. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ نہ آپ دیوبندی تھے نہ ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کوئی کتابیں، شیعوں کے آپ نے بتا دیا میں نے کتابیں پڑھی ہیں. دیوبندیوں کی آپ نے کون سی کتابیں پڑھی تھیں جب آپ دیوبندی تھے، یہ آپ نے ذکر نہیں کیا. اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ نہ آپ نے مدت ذکر کی دیوبندیوں کے ساتھ تعلق کی، نہ کسی عالم کا ذکر کر رہے ہیں اور نہ ہی کتب کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ آپ کا جھوٹ ہے، کذب بیانی ہے. او انجینئر کے دوستو، چاہنے والو، چلو کان کھول کے سن لو، تھوڑا توجہ اور دھیان سے سن لو کہ انجینئر نے جھوٹ بولا ہے کہ میں دیوبندی تھا. نہ وہ دیوبندی تھا تو پھر وہ مدت بتائے، تھا تو کس عالم کے پاس آتا جاتا تھا بتائے، تھا تو کس مسجد میں نماز پڑھتا تھا بتائے، تھا تو کون سی کتابیں اس نے پڑھی تھی بتائے. نہ یہ مدت ذکر کر رہا ہے، نہ عالم کو ذکر کر رہا ہے، نہ مسجد کو ذکر کر رہا ہے، نہ کتب کو ذکر کر رہا ہے. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ نہ دیوبندی تھا، نہ دیوبندی رہا تھا، نہ دیوبندی ہے. یہ اس کا جھوٹ ہے. ایک بات یہ، اس کے علاوہ ایک تیسری بات بھی، تیسرا سوال یہ ہے، تیسری بات یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے بریلویوں کے ساتھ تعلق کا ایک عرصہ بتا دیا. بریلویوں اہل حدیثوں کے ساتھ بھی وہ تو رہا، یہ تو عزم نشمس ہے. دیوبندیوں کا تو ویسے ہی جھوٹ بول رہا ہے. چلو ایک سیکنڈ کے لیے مان بھی لیتے ہیں کہ آپ دیوبندیوں کے ساتھ رہے بھی ہیں. لیکن شیعوں کے ساتھ تعلق کا پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کی کتب بھی پڑھی ہیں اور ان کو قریب سے دیکھا بھی ہے. اب کتابیں نہ بریلیوں کی پڑھی، نہ دیوبندیوں کی پڑھی، نہ اہل حدیثوں کی پڑھی، کتابیں اس نے شیعوں کی پڑھی ہیں. معلوم ہوا کہ اس نے جو دین لیا ہے وہ اہل تشیع سے لیا ہے. تبھی تو کہتا ہے کہ بھائی جو بھی حضرت ابوبکر حضرت عمر کو گالیاں دے تو کافر نہیں ہوگا، حضرت ابوبکر حضرت عمر کی خلافت کا انکار کرے تو کافر نہیں ہوگا.
تبھی تو کہتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کرنا جائز ہے، اچھی بات ہے، مستحسن عمل ہے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس نے کتب جو پڑھی ہیں وہ اہل تشیع کی پڑھی ہیں، رکھتا سامنے آپ کو اور مجھے دھوکہ دینے کے لیے کہ میں نے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد وغیرہ وغیرہ میں نے پڑھی ہیں، پڑھی اس نے اصل میں اہل تشیع کی کتابیں ہیں۔ اسی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ بھائی نماز کے اندر ارسال ید جائز ہے، اسی وجہ سے کہتا ہے کہ سجدوں کے اندر رفع الیدین جائز ہے، اسی وجہ سے کہتا ہے کہ وضو کے اندر اگر مسح کیا جائے پاؤں کے اوپر تو یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ جو اعمال ہیں وہ تو اہل تشیع والے ہیں، سنیوں والے تو نہیں ہیں۔ تو یہ اہل تشیع والے اعمال، اہل تشیع والے عقائد اور اہل تشیع والے نظرات، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے کتابیں صرف اور صرف اہل تشیع کی پڑھی ہیں، نہ دیوبندیوں کی پڑھی ہیں، نہ اہل حدیثوں کی پڑھی ہیں، نہ ہی بریلویوں کی پڑھی ہیں، اور نہ ہی اس نے بخاری مسلم پڑھی ہے۔ اگر پڑھی ہیں بھی تو وہ اپنے مقصد کی پڑھی ہیں، جس سے کچھ نہ کچھ اپنے مقصد کو تقویت مل سکے، بس اس کے علاوہ اس نے کتب نہیں پڑھی۔ اگر پڑھی ہوتی تو پھر یہ جو میں نے روایت ذکر کی ہے، یہ ذکر یہ اس کے خلاف یہ نہیں جاتا کہ میں پیدائشی بریلوی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔